اس کی مہربانی خاص پر ہم سب سے پہلے اس کی حمد بجا لاتے ہیں جس نے ہم سب کو دین ایمان ہدایت پر استقامت رکھتے ہوئے ہر طرح کی نعمتوں سے ہم کناروں سرفراز فرمایا اور یہاں پر اس دینی مجلس و محفل میں جمع فرمایا۔ فللہ الحمد ولہ الشکر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ عزیزان گرامی، آپ سب کے علم میں یہ بات ہے کہ آج کا یہ اجتماع، یہ اجلاس مدرسہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا سالانہ اجلاس ہے۔ ہر طلبہ و طالبات کو اس دن کا بڑی بے صبری سے انتظار رہتا ہے۔ ساتھ ہی مدارس کے ذمہ داران، اساتذہ اور سرپرستان طلبہ و طالبات بھی بڑی بے صبری کے ساتھ اس دن کا انتظار کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ دن دعوتی اور اصلاحی اجتماع کے ساتھ ساتھ یہ ایک منفرد اجتماع بھی ہوتا ہے جس میں طلبہ طالبات اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ جو سال بھر وہ پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں کئی سالوں سے، مدتوں سے مدارس میں، اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ اس سے آپ اس کا جو مثبت پہلو ہے وہ لیں اور دیگر طلبہ طالبات یا وہ لوگ جو مدارس اسلامیہ سے دور ہوتے ہیں، دینی تعلیم سے دور ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی ایک طرح کے جذبات اور احساسات پیدا ہو اور وہ بھی مدارس سے جڑیں، وہ بھی مساجد سے جڑیں تاکہ دین سیکھیں اور دین سیکھ کر کے، توحید کا درس سیکھ کر کے، سنت کا پیغام لے کر کے خود اس پر عمل کرے اور دنیا کے اندر اس کی نشر و اشاعت کرے۔ عزیزان گرامی، یہ سالانہ اجلاس انشاءاللہ آج کا یہ اجلاس اپنی نوعیت کا بڑا منفرد اجلاس ہوگا۔ آپ کو اچھا لگے گا، اللہ کی ذات سے اچھی امید ہے۔ ہم نصیحتیں، عبرتیں لیں گے اور علماء اکرام کے بیانات سے ہم اپنے ایمان میں اضافہ کریں گے اور اپنے پسمردہ ضمیر کو زندہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ طالبات کے تعلیمی مظاہرے سے ہم نصیحت حاصل کریں گے تاکہ آنے والے ایام میں ہم ایسے مدارس اسلامیہ کی حفاظت و صیانت میں خوب حصہ لیں، اس لیے کہ مدارس اسلامیہ محض ایک درسگاہ نہیں بلکہ مدارس اسلامیہ یہ تعلیم و تربیت کی تعلیم و تربیت کا یہ مرکز ہوتا ہے جہاں سے ایک عام انسان دنیا اور سماج کا ایک منفرد اور ممتاز انسان بن کر کے ابھرتا ہے۔ مدارس اسلامیہ کی اہمیت، افادیت اپنی جگہ پر مسلم اور محقق ہے اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مدارس اسلامیہ کو آباد کرنے والے ہیں۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو کہ ہر کسی نہ کسی طریقے سے دینی درسگاہ کے معاونت میں حصہ لیتے ہیں، دینی درسگاہ کے استحکام میں حصہ لیتے ہیں، اس لیے کہ یہ دینی درسگاہ، یہ دعوت و تبلیغ کا، تعلیم و تربیت کا یہ مرکز ہے
اور یہ ان مراکز اسلامیہ کا یہ ایک حصہ ہے کہ جب کبھی نبی کائنات علیہ السلام نے مکہ المکرمہ میں جب اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نبوت و رسالت سے سرفراز و ہمکنار کیا تو ضرورت اس بات کی پڑی کہ عوام الناس اور لوگوں کی تعلیم و تربیت کی کوئی ایک خاص جگہ ہو جہاں وہ بیٹھ کر کے ذانوِ تلمس طے کرے، اللہ اور اس کے رسول کی دین سیکھے، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سیکھے، اور یہ جو وحی الہی کا سلسلہ وار نزول ہو رہا ہے ان پیغامات کو امت کے ان افراد تک پہنچائے جو دین سے، توحید سے، اللہ کی ذات سے، اس کی معرفت سے نابلد ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے پیش نظر نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ کے وادی میں جو کنارے پر حضرت ارقم بن ابی الارقم رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان تھا اس کو سب سے پہلا اسلام کا مدرسہ بنایا، اور وہاں صحابہ اکرام علیہم الرضوان دین سے جڑنے والے مومنین کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ اس کے بعد چلتے چلاتے جب آپ مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف آپ نے ہجرت کی تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے مدینہ منورہ کے اندر آپ نے مسجد کی بنیاد رکھی، اور آپ کے علم میں یہ بات بھی ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر مسجد کی بنیاد رکھنے کے ساتھ ساتھ مسجد کی تعمیر کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک مدرسہ بھی قائم کیا جو صفہ کے نام سے موسوم تھا، اور یہ باقاعدہ طور پر ایک رہائشی مدرسہ تھا جہاں صحابہ اکرام علیہم الرضوان دن رات رہتے اور دوسرے صحابہ جنگل میں جا کر لکڑیوں کو کاٹ کر اور بیچ کر اس سے جو اجرت حاصل کرتے، مزدوری حاصل کرتے، منافع حاصل کرتے، پیسے حاصل کرتے اور دینار و درہم حاصل کرتے، اس سے ان طالبان علوم نبویہ کی پرورش و پرداخت کرتے اور ان کے اوپر خرچ کرتے، کیونکہ وہ سب سے دنیا کے انوکھے لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے کلام سیکھنے کے لیے، نبی کے فرمان حفظ کرنے کے لیے، نبی کی سنتوں کو یاد کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا۔ عزیزان گرامی، یہ انہی پہلے مدارس کا یہ ایک حصہ ہے جو جس کا آج سالانہ اجلاس ہے۔ یہاں بھی بچیوں کی تربیت، تعلیم کا انتظام ہے جس سے وہ عوام خواتین جس کی ابھی سماج میں کوئی گنتی نہیں ہوتی، دیکھتے دیکھتے چند سالوں کے اندر اپنی محنت، لگن، جتن، مشقت سے، اللہ کی مدد سے، اس کی رحمت سے دنیا کے اندر دین کی تعلیم، قرآن کی تعلیم، تفسیر کی تعلیم، سنت کی تعلیم سیکھ کر کے اپنے آپ کو قوم کی امامت کے لیے نامزد کر دیتی ہیں، اپنے آپ کو قوم کی امامت کے لیے پیش کرتی ہیں، تاکہ قوم کی بیٹیوں کی اصلاح ہو سکے، قوم کی ان بیٹیوں کی جو دین سے، تعلیم سے دور اور اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت سے، نبی کی لائی ہوئی شریعت سے، نبی کے لائے ہوئے دین سے جو نابلد ہے ان کی تربیت اور تعلیم کا کام کیا جائے۔ عزیزان گرامی، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب فرما لیا کہ ایسی دینی درسگاہ کی حفاظت و صیانت کریں۔ آپ ان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے لوگوں میں سے ہیں جس کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیاتی قوم کہ تمہارے پاس ایک ایسی قوم آئے گی جو یطلبون العلم، علم حاصل کریں گے، علم حاصل کرنے کے لیے، علم سیکھنے کے لیے لوگ آئیں گے تو ان کے لیے کیا کرنا ہے؟ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ اے لوگو جب ان طالبان علوم نبویہ کو دیکھو تو کہو فَقُولُوا لَهُمْ
مرحبا مرحبا بوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان طالبان علوم نبویہ، طالبان علوم شریعہ کو دیکھتے ہوئے تم فوراً جو ہے ان کے لیے جگہ بنانا، ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جانا، اور اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت، آپ کی تاکید پر انہیں استقبال کرنا، خوش آمدید کہنا کہ مرحبا بکم بوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول کے وصی آ رہے ہیں، دین کے سیکھنے والے اللہ کے مہمان آ رہے ہیں، ان کا استقبال کرو، ان کی خدمت کرو، ان پر اپنے دینار و درہم خرچ کرو اور اپنے اموال کو صرف کرو. اللہ اکبر کبیرہ. آپ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہے جو تعلیم و تربیت میں حصہ لینے والے طلبہ طالبات کے اوپر اپنے اموال کو خرچ کرتے ہیں، اپنے اوقات کو لگاتے ہیں اور اپنے شعور، فہم، فراست کو لگاتے ہیں، تاکہ دین کے جو نونہالان ہیں، قوم کے جو نونہالان ہیں، وہ دین کے دائی، سچے سپاہی اور سچے خادم بن کر کے ابھرے. عزیزان گرامی، میں اپنی باتوں کو طوالت کی طرف نہ لے جاتے ہوئے میں اس بزم کے آغاز کی طرف آتا ہوں، اور اب بلا کسی تمہید کے امید کرتا ہوں کہ اس مجلس اور اس محفل اور مدارس اور مکاتب کے متعلق کم از کم تھوڑی سی باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی کہ یہ کتنی اہم چیز ہے، کتنا اہم مشن ہے جس کو لے کر کے آپ چل رہے ہیں، جس میں آپ کا ہاتھ ہے اور جس میں آپ کا مال اور آپ کی ذات لگی ہوئی ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ کے، اس کے رسول کے آپ محبوب لوگ ہیں جو ایسی خدمت کے مستحق بنے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت آپ سب کی اور تمام ذمہ داران، تمام محسنین معاونین کے معاونت اور تعاون کو شرف قبول عطا فرمائے اور میزان حسنات میں شامل فرمائے. عزیزان گرامی، اب میں بلا کسی تاخیر و تمہید کے میں اس عظیم الشان اجلاس کے آغاز کی طرف بڑھتا ہوں، اور میں دعوت دیتا ہوں اس مدرسہ کی ایک طالبہ، میں فضیلت الشیخ عبداللہ صدیقی جامعی حفظہ اللہ، نائب امیر شہری جمعیت اہل حدیث حیدرآباد سکندرآباد سے بڑے ہی ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اسٹیج پر تشریف لے آئیں.